جی السلام علیکم ویورز میں اس وقت کھانے وال کا ایک علاقہ ہے چک نمبر 89R قصبہ، وہاں پہ موجود ہوں۔ پنجاب کی جو ثقافت ہوتی ہے، اس ثقافت میں میلوں کا جو انعقاد ہوتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا رول اور کردار ہے۔ اور میں آج ایک ایسی شخصیت سے آپ لوگوں کو ملوانے جا رہا ہوں، جو شخصیت جن کی پوری فیملی سمجھ لیں کہ خاندان ہمارے علاقے کے لیے بہت عرصے سے ہی مطلب انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، اور خود امریکہ میں مقیم ہے، وہاں پہ بزنس کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی علاقے کے لیے محبت ہے کہ ہر سال وہاں سے آ کے اس میلے کے اوپر میلے کا انعقاد بھی کرواتے ہیں۔ اہلیان علاقہ اس میلے کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ میری مراد یاسین چغتائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ان سے، اور آج ہم چغتائی صاحب سے جانیں گے کہ یہ میلہ جو ہے یہ لگنے جا رہا ہے، کس ڈیٹ کو لگنے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کیا کیا فنکشن انعقاد ہو رہے ہیں، اور علاقے کے لیے کتنی ان کی کافیاں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا سر، ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ سر ہمارے علاقے کے لیے ہر سال یہ بڑا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کرواتے ہیں، آپ کی محبتیں علاقے کے لیے۔ تو اس سال بھی میلے کا انعقاد آپ کروا رہے ہیں، تو تیاریاں کیسے جاری ہیں، اور یہ پروگرام کون سی ڈیٹ سے شروع ہوں گے اور کب تک یہ رہیں گے؟ یہ جو ہمارے میلے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ 30 اکتوبر کو، ایکچولی یہ مارچ میں ہوتا تھا، تو مارچ میں پھر وہ موسم چینج اور یہ وہ رمضان وغیرہ آنے سے ہم نے ابھی پیچھے ڈیلے کیا ہوا یہ میلہ، تو اس میں سے یہ ابھی اس کی ڈیٹ 30 اکتوبر کو ہوئی ہے۔ ہر سال یہ ہوتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ میلہ ہوتا تھا اور آج بھی یہ چل رہا ہے، لیکن ہوتے ہوتے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا کہ اس میں کافی انٹرٹینمنٹ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور پنجاب پورا نظر آتا ہے اس کے اندر کہ پنجاب میں کیا رسمیں تھی اس وقت جب ہم پیدا ہو رہے تھے اور بڑے ہو رہے تھے، ہم دیکھتے تھے، اور وہی کیری آن ہم ان لوگوں میں کرتے رہیں گے، اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی یہ چیزیں کرتی رہیں گی۔ اور انشاءاللہ اس میلے میں ہم کبڈی وغیرہ جو پنجاب میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے اس پورے ضلع میں، دوسری بات یہ ہے کہ میوزیکل کانسرٹ وغیرہ کبھی اس ایریے میں ہوئے بھی نہیں ہیں، اور پہلی دفعہ ہم اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ ٹی ویوں وغیرہ پہ تو پروگرام عام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن لائیو کبھی نہیں دیکھے اس ایریے میں، تو یہ اس وقت میں نے کہا چلو ہم اتنی دور سے آتے ہیں امریکہ سے، تو اپنی کمیونٹی کو گیو بیک انٹرٹینمنٹ۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں بہت ٹف ہیں ہر آدمی کے اوپر، تو اتنے بندوں کو اکٹھا کرنا، ہنسنا اور انٹرٹین دینا بہت مشکل کام ہے۔ ہر آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو اس کی ریلیف کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی ہمت اور طاقت کے، تو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اپنے لوگوں کے لیے۔ جس کمیونٹی سے ہم گئے ہیں اسی کمیونٹی میں ہم بھی اسی میں بلانگ کرتے ہیں، چاہے جدھر بھی ہم رہیں، ہمارا دل ادھر ہی ہوتا ہے۔ اچھا سر جی، ہم جب یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے آپ کا ڈیرا وزٹ کیا ہے، ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ہم ان کو ویڈیو میں بعد میں یہ ہم آپ کو یہ پورا وزٹ بھی کروائیں گے۔ اچھا یہ سر ایک کسی بڑے شہر میں بھی ایسا جو ہے مطلب ہم نے کم ہی دیکھے ہیں، تو یہ ہر سال آ جانا اور پھر ایسے علاقے میں ڈیرا بنانا جہاں پہ آپ کا بیسیکلی گھر ہے، تو ایک تو یہ آپ کی علاقے کے لیے محبت بھی ہے، اور پھر یہ اب جو یہ اتنی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، کیا اس دفعہ پہلے سے کوئی ہٹ کے میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، یا یہ روٹین میں آپ نے یہ ڈیرا اور یہ ساری سیٹنگ کی ہے کہ آپ مطلب ہر سال آ کے یہاں پہ رہا کریں گے، یا علاقے کے لیے موجود ہوں گے یہاں پہ؟ جناب ہم نے یہ ڈیرا ہمیں شوق ہوتا تھا کہ ہم امریکہ میں کتنی اچھی لائف سٹائل رہتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کا سب کچھ قدرتی دیا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، یہاں پہ تو آ کر بنانا پڑتی ہے، تو ہم نے سوچا بھائی اگر ہم پاکستان سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والے بچے بھی نہیں محبت کریں گے، وہ بھی ادھر نہیں دیکھیں گے، وہ پاکستان کو جانیں گے بھی نہیں، تو یہ سب فیسلٹی ان کے لیے بنائی ہیں آ کے وہ انجوائے کریں۔ اب میرے بچے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں، دے لو پاکستان اب ان کے رس گیا ہے، اور اپنا اسپیشلی پنجاب کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، اور اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ تیاریاں اسی لیے ہو رہی ہیں ابھی تاکہ سارے انٹرٹینمنٹ والے ادھر ہی ہوں گے، تو آپ انشاءاللہ وہ بھی جگہ اٹھانے بٹھانے کی تو ہونی چاہیے۔ جب آدمی اتنی دور سے اتنی اچھی لکشری لائف سے آتا ہے تو آگے تو یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، تو اسی لیے
تاکہ یہاں پہ دل خوش ہو جاتا ہے اور دل بہت ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا جتنا دیر ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ بات سنی یاسین چغتائی صاحب کی، بڑی پیاری بات، یہ ایسے ورڈ سے جو میرے سیدھے دل پہ آ کے لگے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں لگژری لائف جیتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں سہولیات بھی بے بہا ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنا جو ہوم ٹاؤن ہے چک نمبر 89R قصبہ، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو یہاں پہ آ کے یہ ڈیرا اور یہ ساری لگژری چیزیں بنانا ان کا مقصد جو تھا بڑی کمال کی چیز تھی کہ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے وطن سے، وہ یہ ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ یہاں پہ چیزیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں آ کے رہیں، مطلب کہ وہ کسی بھی لگژری لائف کو جا کے یہ چیزیں جو اپنا آباء و اجداد والا علاقہ ہے اس کو بھول نہ جائیں، اس لیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ زبردست، امیزنگ سر جی۔ لاسٹ پہ اہلیانہ علاقہ کے لیے ایک میسج دے دیجیے گا، جو آپ یہ اتنا کچھ کرنے جا رہے ہیں علاقے کے لیے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری علاقے کی کمیونٹی کو کہ وہ آئیں اور یہ میلہ دیکھیں؟ جی، پیغام تو یہ ہے کہ یہ 3 دن میلہ منعقد کیا گیا ہے۔ 30 کو تو ہے میوزیکل پروگرام، 31 کو ہے وہ نیزہ بازی، اور پہلی کو ہے کبڈی، دوسری کو بھی ہے کبڈی۔ آپ آئیں، سب انجوائے کریں، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ہمارے اس ایریا کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آپ آئیں، انجوائے کریں پیسفلی، اور کسی قسم کا ہر ایک چیز کا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی، اور اپنے ادھر ادھر بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کی جان بہت پیاری ہے، اور اس میں اللہ خیر سے یہ 3 دن نکال دے، اور اس کے بعد ہر کوئی گھر میں اپنا اس کو انجوائے اور اس کی باتیں کرتا رہے۔ بہت شکریہ سر یاسین چغتائی صاحب، آپ نے علاقے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا پیغام دیا۔ تو میرا بھی آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ میلہ انجوائے کریں، اور یہ ایک پریشانی کی لائف جو ہے یہ 3 دن اور 4 دن ہمیں مل رہے ہیں ہمارے علاقے کے لیے، یہ ان کی کاوش ہے، اور میں اپنی طرف سے، اور کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کا علاقے کا نمائندہ بیٹھا ہوں، میں آپ کا سر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن آپ ہمارے ہوم ٹاؤن اپنے علاقے سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اور یہاں پہ یہ اتنا سارا ڈھیر سارا خرچہ کر کے یہ جو سنگرز اور جتنی چیزیں یہاں پہ یہ کروانے جا رہے ہیں، یہ یہاں کے علاقے کے لوگ نہیں کروا سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے ایکسپینسز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے۔ تو اہلیان علاقہ 30، 31، 1 اور 2 یہ 4 دن آپ نے میلہ دیکھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور تاکہ یہ آپ کو پریشانیوں سے تھوڑی سی نجات ملے اور مائنڈ جو ہے آپ کا ہے تھوڑا سا وہ کلیئر ہو۔ شکریہ۔